بنیادی اوصاف کیا ہوتے ہیں، ایک اچھے مسلمان کی علامات کیا ہوتی ہیں، ایک سمجھدار مسلمان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ آج چند باتیں مجھے اس حوالے سے آپ سے کرنی ہیں، اور میں ان چیزوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کروں گا، اور وہ ترتیب کوئی رسمی ترتیب نہیں ہوگی، یوں سمجھیے کہ سمجھنے کے لیے بھی وہ ترتیب ضروری ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت یعنی اس کے ایک ہونے پر اور صرف اسی کے لائق عبادت ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ انسانی رشد و ہدایت کے لیے جو اللہ رب العزت نے اپنے صحیفے اپنی کتابیں اتاری ہیں ان پر بھی ایمان رکھتا ہے، جو اپنے پاکیزہ بندے نیک چنے ہوئے منتخب افراد انسانوں میں عظیم ترین ہستیاں انبیاء رسل علیہم السلام بھیجے ہیں ہماری بھلائی کے لیے، ان پر بھی وہ ایمان رکھتا ہے۔ یہ ایک سادہ سی تعریف ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ مسلمان کا جو سب سے پہلا وصف ہے، سب سے پہلی جو نشانی ہے، سب سے پہلی جو علامت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید جس کو بولتے ہیں، یہ تمام عقائد کی پہلی اینٹ ہے، اور پہلی اینٹ کا کردار کیا ہوتا ہے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک شعر کے اندر سمجھایا کہ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر ود دیوار کج۔ معمار یعنی مستری، کاریگر، جب پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے گا تو دیوار کو آسمان تک بھی لے جایا جائے تب بھی وہ دیوار ٹیڑھی ہی رہے گی، کیونکہ اس کی بنیاد ٹیڑھی ہے۔ عقیدہ توحید پر جتنا زور دیا گیا ہے، خصوصاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 13 سالہ مکی زندگی تھی، مکی دور جس کو بولتے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے دل و دماغ میں اس عقیدے کو راسخ کیا گیا ہے، اور اس کا تعلق صرف اظہار سے نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی جو برکات ہیں، اس کا جو ایک فلسفہ ہے، اور اس کے اندر جو سمجھنے کے لیے راز ہیں وہ بھی بہت ہیں۔ سب سے بڑی بات جس کی آج ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننے والے کیا خود ایک ہیں؟ جن کا سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، کیا وہ خود وحدانیت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، حالات ہمارے سامنے ہیں، چھوٹا مطالعہ ہے ہمارا یا بڑا مطالعہ ہے، اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کہ جب سب کچھ ایک ہی ہے تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں تھی کہ اگر ہم مسلمان بھی ایک ہی ہو کر رہتے، اور ایک ہونے کے جو فوائد ہیں وہ بھی سمجھدار آدمی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب کو صرف ایک مانتا نہیں ہے، عقیدہ توحید کو سمجھتے ہوئے اتحاد اور اتفاق کو پسند بھی کرتا ہے، اور حسب استطاعت اس میں حصہ بھی ملاتا ہے۔ اور اسی عقیدے کی تشریح میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس بندے نے، جس مسلمان نے اپنے رب کو ایک مان لیا ہے، وہ جیسے اس کی ذات میں کسی کی شرکت کا عقیدہ نہیں رکھتا، اسی طرح اس کی عبادت میں بھی کسی کی شرکت کا عقیدہ نہیں رکھتا، بلکہ جو وہ نیکیاں کرتا ہے ان نیکیوں میں بھی صرف اور صرف اسے اپنے رب کی رضا مطلوب ہوتی ہے،
وہ ان نیکیوں کے اندر بھی کسی اور کی رضا، کسی اور کے خوش ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا، نیت نہیں کرتا۔ نیکیوں کے اندر جہاں ایسا کوئی اور خیال آ گیا تو اس کو کہا گیا کہ الریا الشرک الاصغر، ریاکاری اور دکھاوا یہ وہ شرک تو نہیں ہے جو مشرکین کیا کرتے تھے اللہ کی ذات میں، لیکن یہ شرک اصغر، شرک ضرور ہے، بھلے چھوٹے پیمانے کا ہے لیکن یہ بھی شرک ہے کہ ایک شخص اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک سے زائد خدا نہیں مانتا، صرف ایک ہی ذات کو لائق عبادت سمجھتا ہے، کسی اور کو عبادت کے لیے لائق نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر وہ نیکیوں میں کسی اور کی جستجو کا خواہش مند ہے، کسی اور کی توجہ کا خواہش مند ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری اس نیکی کا چرچا ہو، فلاں کو بھی پتہ چلے، فلاں مجھے اس نیکی کو کرتے ہوئے دیکھے بھی، یہ بہت بڑا خطرناک حملہ ہے شیطان کی طرف سے، نفس امارہ کی طرف سے، کہ ہم اس سے تو بچ گئے شرک اکبر سے کہ ہم نے اللہ کو ایک بھی مان لیا، سجدہ بھی اسی کو ہی کرتے ہیں، عبادت کے لائق بھی اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت الا ماشاء اللہ جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے وہ محفوظ ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، ورنہ مسلمانوں کے اندر اکثریت شرک اصغر میں مبتلا ہے، یعنی ان کی نیکیاں، ان کی عبادات، ان کی ریاضتیں، اچھے کام جو ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی یہ کامل مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ کامل مسلمان کی علامت یہ ہے کوئی بھی وہ نیکی کرے گا نسیان رؤیت الخلق، جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخلاص کی تعریف کی ہے کہ وہ بھول جائے گا کہ مخلوق مجھے دیکھ رہی ہے، اس کے دل و دماغ میں صرف یہی تصور ہوگا کہ صرف اور صرف میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس کا بہترین توڑ یہ ہے، اور یہ مجرب توڑ ہے، اس پر تجربہ ہے، جب کبھی بھی آپ کو نیکی کرتے وقت یہ خیال آئے کہ فلاں دیکھ رہا ہے اور اس اعتبار سے کوئی خوشی پیدا ہوتی ہے، تو تھوڑا اپنے آپ سے سوال و جواب کر لیا کریں، تھوڑا اپنے آپ سے بات کر لیا کریں۔ خود کلامی بھی بڑی نفع مند چیز ہے، اپنے آپ سے بات کرنا تنہائی میں، خود کو قائل کریں، خود کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اگر میرے رب کو منظور نہیں ہے نفع پہنچنا تو ساری دنیا کو میں اپنی نیکیاں دکھا لوں، مجھے کوئی بھی نفع نہیں پہنچا سکتا، اور اگر میرے رب کو منظور نہیں ہے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچائے تو ساری دنیا کو نیکیاں نہ دکھاؤں، صرف رب کے لیے ہی کرتا رہوں تو کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی میری نیکی دیکھے گا بھی صحیح تو مجھے کیا دے سکتا ہے، کتنا کچھ دے سکتا ہے۔ جس کو نیکیاں دکھا رہے ہیں وہ تو خود مجبور ہیں، وہ تو خود اللہ کے ارادے کے آگے محتاج کھڑے ہیں، وہ تو خود لاچار ہیں، ان کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، جن کو ہم نیکیاں دکھا رہے ہیں وہ ہمیں کیا نفع دے سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ نیکیاں اور عبادتیں، ریاضتیں اگر ہم کریں تو اس رب کی رضا کے لیے کریں جو در حقیقت نفع اور نقصان کے اوپر قادر ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی تکلیف کے پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اب اس تکلیف کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تجھے کسی بھلائی کے پہنچانے کا ارادہ فرما لے اب اس بھلائی کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، اس کی مرضی اپنے بندوں کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے۔ وہو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بے حد مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو قائل کرنا ہے کہ وہ نیکیاں جن میں اگر اخلاص ہو، خلوص ہو، فقط رضا الہی مطلوب ہو، ان میں خواہ اپنی نیت کے اندر کوئی ملاوٹ کر کے، کوئی امیزش کر کے، کسی اور کے دیکھنے کی خواہشیں کر کے، کسی اور کے سامنے کرنے کی خواہشیں کر کے انہیں بے فائدہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں کھوکھلا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انہیں نفع مند بنانا ہے تو وہ نیکیاں تب نفع مند ہو سکتی ہیں جب اس میں حسب استطاعت پوری اپنی طبیعت کے اوپر جبر کرتے ہوئے بھرپور کوشش ہو کہ یہ میرا کام، یہ میری نیکی صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے۔ یہ سب سے پہلا مسلمان کا حق بھی ہے، اچھے مسلمان کی نشانی بھی ہے، رب کو ایک مانتے ہوئے، صرف اور صرف اپنے پروردگار کو لائق عبادت مانتے ہوئے،
اس کے فرائض و واجبات کا پابند بھی رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ فرائض و واجبات صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کرتا ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، جو مسلمان کی دوسری نشانی ہے، اچھے مسلمان کی جو علامت ہے، اچھے مسلمان کا جو ایک کامل وصف ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے رب العزت کے بعد، اپنے پروردگار کے بعد، اپنے خالق حقیقی کے بعد، اپنے معبود حقیقی کے بعد، دل کے اندر، سینے کے اندر، دماغ کے اندر سب سے زیادہ تعظیم و توقیر، سب سے زیادہ عقیدت، سب سے زیادہ محبت اس ہستی کے لیے رکھتا ہے جس ہستی کا اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ کلمہ کے اندر جس کے رسالت کا اس نے اقرار کیا، جس کی نبوت کا اس نے اقرار کیا، اللہ کے عبد ہونے کا اقرار کیا، اب اللہ رب العزت کے بعد دل و دماغ کے اندر یہ تصور، یہ اعتقاد، یہ عقیدہ اس کا راسخ ہے کہ میرے رب کے بعد اگر اس کائنات کے اندر کوئی مکرم ہے، کوئی معزز ہے، کوئی محترم ہے، تو وہ صرف اور صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اس کی بھی تشریح ہے، وہ یوں ہے کہ وہ صرف اور صرف عقیدت اور محبت نہیں رکھتا، اور اس کا اظہار صرف اور صرف اپنی زبان تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس بات کو بھی سمجھتا ہے کہ محب ہمیشہ اپنے محبوب کا تابع ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کی رضا کا طالب ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، ہر وقت وہ اطاعت میں رہتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھیں، یہ جو لفظ اتباع بولا جاتا ہے، یہ جو لفظ تابع بولا جاتا ہے، وہ یوں ہے کہ تا با عین کا ایک معنی گائے کے بچھڑے کے بھی آتے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ اتباع رسول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تا با عین کا لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ وہ یوں ہے کہ امتی اپنے نبی اور اپنے رسول کی یوں فرما برداری کرتا ہے جیسے گائے کا بچڑا ہوتا ہے، اس سے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس طرف میرا رخ ہے، لیکن اس کی ساری نگاہ اپنی ماں کے قدموں پر ہوتی ہے، جدھر جدھر اس کی ماں چلتی رہتی ہے وہ بچڑا بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اس میں محبت کا پہلو بھی ہے، عقیدت کا پہلو بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی فکر بھی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے نقش قدم کے ایسے شیدائی ہو جائیں کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ کامیابی اسی طرف ہے جن رستوں پر آقا کریم علیہ التحیۃ والتسلیم چلے ہیں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان راستوں پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے اس بچڑے کو حقیقت کا علم نہیں ہے، لیکن اسے پتہ ہے میری ماں جدھر جائے گی میں نے ادھر ہی جانا ہے، اور وہ میرے بھلے کے لیے کہیں نہ کہیں جائے گی۔ تو ایسے ہی اگر ہمیں آگے کے حقائق کا نام بھی پتہ ہو، تب بھی ہمارے اوپر اتنی پیروی لازم ہے کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر یقین ہو۔ یہ اصل نشانی ہے محبت رسول کی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی۔ یہاں پر ایک اصلاح ضروری ہے، اور وہ اصلاح یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کامل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کے مطابق ہو۔ کامل محبت کی نشانی واقعتاً یہی ہے، لیکن بتقاضۂ بشر نفس امارہ ہے، شیطان ہے، ظاہر ہے انبیاء ہیں جو پاک ہیں، فرشتے ہیں جو پاک ہیں، انسان نسیان سے بھی ہے، اس سے بھول چوک بھی ہوتی ہے، اس سے خطا بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں۔ کسی گناہ یا کسی نافرمانی کے باعث ہرگز کسی کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ نفی کر دے کہ جناب جس شخص نے یہ گناہ کیا ہے اس کے دل میں سرے سے محبت رسول ہے ہی نہیں۔ یہ کم فہمی ہے، یہ دین کی بنیادی باتوں سے یوں سمجھے دوری کی نشانی ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باعث کوئی شریعت میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں ملتا کہ آپ ٹھپا لگا دیں کہ جناب اس شخص کے دل میں تو سرے سے محبت رسول ہے ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک شرابی کو لایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سزا بھی دلوائی، لیکن جب اسے بار بار لایا گیا تو ایک شخص نے اس کے بار بار لائے جانے کی وجہ سے لعنت کے لفظ اس کے لیے بول دیے،
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھو شراب جیسا جرم، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سے یہ گناہ ہو رہا ہے، اس کو سزا بھی مل رہی ہے، جو بھی حد ہے وہ اس پر نافذ ہو رہی ہے، لیکن اس پر لعنت نہیں کرو۔ لعنت کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ رحمت خداوندی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ ایسی بد دعا کیوں دے رہے ہو؟ میں تو جانتا ہوں کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے۔ لیکن ان باتوں کا یہ بھی ہرگز مطلب نہ ہو کہ ہم اتنی جرت میں آ جائیں کہ نمازیں بھی نہ پڑھیں، نیکیاں بھی نہ کریں، گناہوں میں مسلسل ڈوبے رہیں، فسق و فجور ہماری کردار کا حصہ ایسا بن جائے کہ معاشرے کے اندر تعارف ہی وہی ہو جائے، اور پھر بھی ہم کہیں محبت رسول، عشق مصطفیٰ۔ تو یہ جو اعتدال ہے نا دونوں اعتبار سے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ بہرحال دوسری نشانی میں نے اچھے مسلمان کی کیا بتائی کہ اس کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ اللہ کے بعد تعظیم و توقیر بھی ہوگی، محبت و عقیدت بھی ہوگی، اور اس کی پوری کوشش ہوگی کہ اس کا عمل، اس کا کردار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کے مطابق ہوں۔ اسی وجہ سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جہاں محبت ہے اور اطاعت نہیں ہے، محبوب سے لگاؤ تو ہیں لیکن محبوب کی فرما برداری کردار کا حصہ نہیں ہے۔ آہنے سرد می کوبی، فارسی کے اندر جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹھنڈا لوہا ہو اور اس کو کوٹا جائے۔ لوہار اگر ٹھنڈے لوہے کو کوٹتا رہے اور اپنی مرضی کا وہ کوئی اوزار بنانا چاہے تو وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سے لوہے کو سب سے پہلے بھٹی میں گرم کرنا پڑے گا۔ جب لوہا گرم ہو جائے گا تو پھر نرم ہو جائے گا، جب نرم ہو جائے گا تو جب وہ اس کے اوپر چوٹ مارے گا، کوٹے گا، تو کسی نہ کسی نتیجے پر ضروری پہنچ جائے گا اور اس کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے عقل مندوں کے لیے کہ اگر خالی محبت ساری عمر رہی اور محبت رسول کے باعث اطاعت رسول کا جذبہ پیدا نہ ہوا تو ٹھنڈے لوہے کوٹتے رہ جائیں گے لیکن کسی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ تو اچھے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جیسے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس میں ہر وقت اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، تو اسی طرح وہ اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہوئے نفس امارہ میں جو کشمکش والی کیفیت ہے اس میں روح کو نفس کی خواہشوں پر غالب کرتے ہوئے اپنے آپ کو زبردستی اجباری طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عملی حوالے سے وہ پابند بھی کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں ہے، تعلیمات میں ہے، ہدایات میں ہے۔ وہ لوگ جو وفا کو جانتے ہی نہیں ہیں وہ ہم سے وفا کیا کریں گے؟ وہ لوگ جو کامیابی کو جانتے ہی نہیں ہیں وہ ہمیں کامیابی کی راہ کیا دکھائیں گے؟ وہ لوگ جو فوز و فلاح کا حقیقی مفہوم نہیں سمجھتے وہ ہمیں کامیاب کیسے انسان بنا سکتے ہیں؟ ایسے لوگ، ایسے پروفیسر، ایسے جناب محققین، ایسے سائنسدان، ایسے بڑے بڑے نظریات کے مالک لوگ جن کا ہر سال کے بعد، ہر 5 سال کے بعد ان کی تھیوری چینج ہو رہی ہے، ان کا پچھلا نظریہ تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک سائنسدان آ کر کچھ کائنات کی حقیقت بتاتا ہے، دوسرا سائنسدان آتا ہے وہ اس کے سارے کے جناب تحقیقات کا کلا کما کرتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے اپنے دلائل قائم کرتا ہے۔ جی ڈارون کا نظریہ صحیح نہیں ہے تو میرا نظریہ صحیح ہے، اس کے اوپر وہ دلائل قائم کرتا ہے۔ یہ دنیا میں کشمکش کب سے جاری ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ اصول جو کبھی تبدیل نہیں ہوئے، اٹل فیصلے دنیا اور آخرت میں، دنیا جب سے بنی ہے جب تک اس نے رہنا ہے، وہ اٹل وہ فیصلے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے جاری فرمائے۔ ان کے اندر نہ کوئی تبدیلی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وہ فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ وہ اٹل فیصلے ہیں جو ابدی طور پر ہمیشگی کے ساتھ ہماری بقا کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہماری زندگی کا رہن سہن، تمدن، طرز، طور طریقے، سارا نظام جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہے کہ ہم نگاہ میں رکھے ہوئے ہوں کہ جناب اس نئے سال کا نیا فیشن کیا ہے، ذرا ہم نے وہ بھی کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے، اچھے مسلمان کی جو علامت ہے وہ یہ ہے، وہ اپنا حسن، وہ اپنا جمال، وہ اپنی ظاہری خوبصورتی، وہ اپنی باطنی خوبصورتی صرف اور صرف جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص کرتا ہے،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے باطنی حسن کے لیے لازمی سمجھتا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، جب انسان اپنے آپ کو ان دو کاموں کے لیے تیار کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کا حق اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک حق ہے مسلمان پر، جس کی میں نے ابھی تشریح کی ہے، اس کا جو ایک نتیجہ نکلتا ہے، جب اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے، لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ، کہ اس وقت تک کوئی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کامل طور پر مسلمان جب تک اس کا دل مسلمان نہ ہو اور جب تک اس کی زبان مسلمان نہ ہو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہنا اور ہے، دل و نگاہ سے اسلام کا ثبوت دینا کچھ اور ہے۔ تو جب ان دو باتوں کو وہ سمجھ لے گا اور عمل پیرا ہوگا، تو تیسری جو نشانی ہے مسلمان کی اور اس کے اوصاف میں سے جو ایک کامل وصف ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو وہ ایسا نفع مند بنا لے گا، سماج میں، معاشرے میں اس کا وجود اتنا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا کہ ہمیشہ اس کی ذات سے دوسروں کو خیر پہنچے گی، ہمیشہ اس کے کردار سے دوسروں کو بھلائی پہنچے گی، دوسروں کو آسائش پہنچے گی، دوسروں کو آسانی پہنچے گی۔ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے فیصلوں سے، اس کی سوچ سے کسی اور مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں ہوگا، کسی اور مسلمان کے مال و جان کے اوپر حملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حقوق العباد میں آ جائے گا۔ یعنی تیسری نشانی مسلمان کی یہ ہے کہ حقوق اللہ، حقوق الرسول کے بعد وہ حقوق العباد کا محافظ ہوتا ہے۔ اس میں وہ رشتے بھی آ جائیں گے جن رشتوں کا سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہم پر احسان ہے، یعنی ہمارے والدین۔ دیگر خاندانی رشتے بھی آ جائیں گے، اس میں ہمسائے کے حقوق بھی آ جائیں گے، اس میں اساتذہ کے حقوق بھی آ جائیں گے، اس میں اولاد کے حقوق بھی آ جائیں گے۔ الغرض حقوق العباد ایک عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت ایک بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے۔ وہ اشفاق نے کہا تھا، زاویہ والا بابا اشفاق جانتے ہی ہیں، پڑھے لکھے آپ لوگ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ، مشہور جناب ادیب گزرا ہے ہمارے پاکستان کا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے جس دین میں رستے سے روڑے ہٹانا بھی ثواب ہے۔ کتنی ایک چھوٹی سی بات کے اندر اس نے کتنا پورے دین کو بیان کر دیا کہ وہ دین کسی کے لیے کیوں نقصان دہ ہوگا جس دین میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ثواب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایمان کے شعبے بیان کیے نا، ایمان کے حصے بیان کیے، تو ایک اعلیٰ بیان کیا، ایک ادنا بیان کیا، یعنی دو حصے بیان کر دیے کہ اوپر اور نیچے، اور یہ سارے کا سارا دین ہے۔ فرمایا جو سب سے اوپر ہے وہ ہے کلمہ، اور نیچے بیان فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو جس نے کلمہ پڑھ کر یوں سمجھو ایمان کے دائرے میں داخل ہوا ہے، وہ تب اس کا ایمان کامل مکمل ہوگا جب وہ آخری حصے کو بھی جا کر لے لے گا۔ اگر اس نے اپنے آخری حصے کو نہیں لیا تو اس کا مطلب ہے ابھی ایمان کی شاخوں کو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو کلمہ جیسے سب سے بلند شاخ ہے، تو تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ یوں سمجھیں اس کا نچلا حصہ ہے، اور اوپر والا حصہ اور نچلے حصے کو جب مکمل طور پر بندہ پکڑ لیتا ہے، نیچے سے بھی پکڑ لیتا ہے، اوپر سے بھی پکڑ لیتا ہے، گویا کہ مضبوطی سے اس چیز کو وہ تھام لیتا ہے۔ اور صرف اوپر سے اس نے پکڑ رکھا ہو، نیچے کو اس کو پتہ ہی نہ ہو، وہ بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ تو جس نے کلمے کو پکڑا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والا دراصل کلمہ پڑھ کر اپنے من میں ایک ایسا بیج بوتا ہے، ایک ایسا تخم کاشت کرتا ہے کہ جس سے ایک نفع مند درخت نکلتا ہے، یعنی اس کے اوصاف، اس کی عادتیں، اس کا کردار۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ککر کے درخت کا بیج کاش کریں اور بیج سے کو آپ کو مالٹے کا پھل نظر آئے، ہیں جی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح کا بیج ہوتا ہے ویسا ہی اس کا پھر پودا ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو جب بیج کلمے کا بویا گیا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے نقصان دہ انسان تیار ہو؟ کلمے کے بیج سے ہمیشہ نفع مند انسان ہی تیار ہوتا ہے۔ یہ تیسرا وصف ہے، تیسری نشانی ہے اس مسلمان کی جو حقوق اللہ اور حقوق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیگی کے بعد حقوق العباد کا محافظ ہو جاتا ہے۔ اپنی ذات کے دائرے سے ہم لوگ باہر نکلیں، اجتماعی درد یقین کیجئے ہمیں پکار رہا ہے، اور ہم حقوق العباد کے حوالے سے اتنا پیچھے کھڑے ہیں، اتنا پیچھے کھڑے ہیں کہ ابھی تک ہم حسد کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکے۔
میں ایک جگہ گیا پوچھنے کے لیے، میں نے جب وہاں پر دیکھا کہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ جناب یہ جگہ برائے فروخت ہے، میں نے پڑوس والوں سے پوچھا کہ یہ جگہ برائے فروخت ہے، اس کی جو اندرونی کیفیت ہے وہ کس طرح کی ہے رہن سہن کے حوالے سے؟ اس نے بتایا، چونکہ اس نے وہ جگہ دیکھی ہوئی تھی، تو میں نے اس سے پوچھی کہ یار جب یہ جگہ ہے بھی مین پوائنٹ پر جس میں ہر کوئی رہن سہن پسند کرتا ہے، گھر بنانا پسند کرتا ہے، اور تم بتا رہے ہو کہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے اندر سے یہ جگہ رہائش کے لیے، تو پھر یہ آدمی یہاں سے جانا کیوں چاہتا ہے، یہ جگہ چھوڑنا کیوں چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا جی ظاہری جو بات ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے، اور ہمسائیں سے تنگ آ کر وہ اتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے کہ اس جگہ کو وہ فروخت کر رہا ہے۔ ہماری اب بھی حالت یہی ہے، ہم ابھی تک یہاں پر کھڑے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں الجار قبل الدار، گھر بعد میں خریدو، وہاں جا کر پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے ہمسائے کیسے ہوں گے۔ رہائش کے لیے جگہ بعد میں خریدو، لیکن وہاں پہلے جا کر یہ مطالعہ کرو اور دیکھ بھال کرو کہ جو تمہارے پڑوسی بننے ہیں، جو تمہارے ہمسائے بننے ہیں، وہ کس طرح کے ہیں۔ اگر ان سے مطمئن ہو جاؤ تب جا کر وہاں جگہ اپنی رہائش کے لیے خریدو۔ یعنی ہمسائے والی تو بات اتنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے مجھے ہمسائے کے حوالے سے اتنی وصیت کی، اتنا زور دیا، اتنی تاکید کی کہ مجھے ایسے اندیشہ ہوا، مجھے ڈر لگا کہ جیسے بیٹا، جیسے قریبی رشتہ دار جائیداد میں ترکے میں وارث بنتا ہے، شاید میری شریعت کے اندر، میرے دین کے اندر ہمسائے کو کہیں جائیداد کا وارث ہی نہ بنا دیا جائے۔ یعنی اس کا اتنا حق ہے، جیسے باپ کے ملک کے اندر جو چیز وہ چھوڑ کر جاتا ہے، بیٹے کا حق ہوتا ہے کہ وہ وارث بنتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی جائیداد کا مالک بنتا ہے اس کے بعد۔ تو مجھے ایسا لگا جبریل امین کی مسلسل تاکید سے کہ جیسے ہمسائے کو بھی شاید وراثت میں سے حصہ دینا ہی پڑے گا، یہ چیز ہے۔ یعنی اتنا اس کے اوپر زور دیا گیا۔ تو حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے اس میں سنجیدگی دراصل اچھے مسلمان کی نشانی ہے۔ میں نے جو آج کا موضوع چھیڑا ہے، بعض احباب بلکہ اکثر احباب بعد میں آئے ہیں، میں بتا چکا ہوں کہ یہ خلاصہ دین ہے جو میں ایک ترتیب کے ساتھ لے کر چل رہا ہوں کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر، اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، اور تیسری نشانی میں نے آپ کو بتائی حقوق العباد کی۔ نمبر 4، اچھے مسلمان کی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کے اندر حد درجہ محتاط ہوتا ہے۔ اس بات کو خاص طور پر نوٹ کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ خاص طور پر ہم اسی بات میں سست ہو رہے ہیں جس میں ہمیں سست نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یاد رکھیے جو چیز ہماری غذا ہے نا، وہ کردار میں ڈھل رہی ہے۔ الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو کچھ کوئی بندہ برتن کے اندر ڈالتا ہے۔ پانی گرم ہے، گرمی اپنا اثر برتن کے باہر سے دکھائے گی۔ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا یخ ہو گیا ہے، برتن کے باہر سے نظر آئے گا کہ پانی کتنا اندر ٹھنڈا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حرارت ہے، برودت ہے، برتن سے وہ اثر باہر آتا ہے جو کچھ برتن کے اندر ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم لقمے کی صورت میں، غذا کی صورت میں اندر ڈالتے ہیں، وہ سب کچھ یوں سمجھیں خون بن کر، طبیعت کا حصہ بن کر، مزاج کا لازمی جز بن کر ہمارے کردار میں سامنے آ رہا۔ اگر ہم اس وقت لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہیں، اگر ہم لوگوں کے لیے اس وقت پریشانی کا باعث ہیں، آپ یقین کیجئے آپ جب اس مسئلے کو تہہ میں جا کر ٹٹولیں گے، کہیں نہ کہیں ہماری غذا کے اندر بے احتیاطی ضرور نظر آئے گی۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ بات ثابت ہے، بڑے بڑے اولیاء، صالحین، کاملین سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر انہوں نے کھانا تازہ کھایا ہوا ہوتا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو یقین ہوتا کہ وہ حرام ہے، تھوڑا سا شک اور شبہ بھی پڑ جاتا، حرمت کا یقین نہ ہوتا، محض شک اور شبہ بھی ہوتا، انگلی مار کر وہ نکال دیتے تھے تاکہ وہ ان کی غذا کا حصہ نہ بنے، وہ خون نہ بنے، وہ طبیعت کا حصہ نہ بن جائے۔ اس پر کیوں اتنا زیادہ زور دیا گیا؟ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جس چیز کے اندر ہمیں حد درجہ احتیاط کرنی چاہیے تھی، ہم نے اس کے اندر بے حد غفلت کر رکھی ہے۔ تو چوتھی نشانی مسلمان، اچھے مسلمان کی یہ ہے کہ وہ اپنی غذا میں دیکھ بھال سے فیصلہ کرتا ہے، خیال سے فیصلہ کرتا ہے کہ میرے پیٹ میں جانے والا لقمہ کیا میں مطمئن ہوں کہ یہ شریعت کے مطابق ہی ہے یا اس کے اندر کہیں نہ کوئی شک شبہ آ چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا جائزہ لے لیں، مطالعہ کر لیں، وہ درندے اور وہ پرندے ہم پر حرام کر دیے گئے جن کا وصف، جن کی صفت چیر پھاڑ کر کھانا ہے،
وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں اور اپنے پنجوں سے چیر پھاڑ کر، جیسے کوا ہے، چیل ہے، یہ شاہین ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ ہم پر حرام ہے۔ شیر ہے، چیتا ہے، کتا بلا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ اپنے پنجوں سے جا کر شکار کرتی ہیں اور پھر چیر پھاڑ کر یہ اپنی غذا بناتے ہیں۔ جیسا انسان کھاتا ہے اس کی حالت، اس کی طبیعت، اس کا مزاج پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے جس طرح کی چیزوں کو وہ اپنی غذا بناتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر مسلمانوں سے دور رکھا گیا ہے، جن چیزوں کا کام ہے چیرنا اور پھاڑنا اور جھپٹ کر شکار کرنا، سانپ ہے، زہر والی چیز ہے، تو صرف اس لیے کہ یہ چیزیں مسلمان کا مزاج اور طبیعت کے حوالے سے حصہ نہ بن جائے۔ یہ حلال و حرام کا ایک فلسفہ ہے، محض یہ نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، جناب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام کیوں ہے میرا بھائی؟ اس میں ہم غور کریں، اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں انتہائی با کردار اور نفع مند مسلمان بنانا چاہتا ہے کہ جس کی صفت میں درندگی نہ ہو، چھینا جھپٹی نہ ہو۔ بندہ حیران ہے کہ ابھی تو سانپ حرام ہے، ابھی تو سانپ حرام ہے، اس کے باوجود بھی زہر کی حالت یہ ہے انسانوں کے اندر۔ تو اگر یہ چیزیں حلال ہوتی تو پھر انسان کتنے زہریلے ہو جاتے۔ ابھی زہر اس کے لیے حلال نہیں ہے تو بھی زہریلا ہے، اگر زہر حلال ہوتا تو پھر اس کے لیے کیا حالت ہو جاتی۔ تو چوتھی بات جو میں نے آپ کو عرض کی وہ یہ ہے کہ حلال و حرام، پاک و ناپاک میں تمییز رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی مسلمان گزارتا ہے۔ اس آیت کو دماغ میں رکھیں، قرآن مجید کی 6 سورت سورہ مائدہ آیت نمبر 100 اصولی آیت ہے، یعنی اگر قرآن سے آپ اصولی آیتیں اکٹھی کریں تو اس کو بنیاد پر رکھا جاتا ہے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث۔ ذرا ترجمہ سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے، فکر قرآن کو سمجھیں۔ اے محبوب اعلان کر دیجئے کہ کبھی بھی پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اگرچہ ناپاکی کی کثرت تمہیں حیرت میں ڈال دے، تمہیں پریشان کیوں نہ کر دے، وہ چمکتی ہو، وہ جناب چکا چوند ایک روشنی ہو، وہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے تب بھی وہ طیب اور پاکیزہ چیز کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ یعنی پاکیزہ چیز اگر کوئی چمکتی دمکتی نہیں ہے، کوئی حسین اور خوبصورت نہیں ہے، لیکن خبیث چیز چمکتی اور دمکتی ہے اور بڑی خوبصورت دیکھنے میں لگ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے تب بھی طیب جو ہے وہ طیب ہی ہے، پاک جو ہے وہ پاک ہی ہے۔ اس چیز کا ہمیں فکری طور پر پابند کیا گیا ہے۔ آج نفس امارہ کھچاؤ کرتا ہے کسی غلط کام کی طرف، بے حیائی والے کاموں کی طرف، عریانی فحاشی کی طرف، اور اس وقت رغبت اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں سارا حسن وہیں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن یہ فرما رہا ہے کہ خبیث جتنا بھی حسین ہو جائے کبھی وہ پاک چیز کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو طیب کا مقام ہے وہ کسی اور چیز کا نہیں۔ پانچویں بات وہ یہ ہے کہ مسلمان کے سامنے جتنی بھی دنیا پر کھول کر آ جائے، دنیا اپنا سب کچھ اس کے سامنے پیش کر دے، وہ دنیا سے اپنی ضرورت کا حصہ بھی ضرور لے لے گا، لیکن اچھے مسلمان کی نشانی یہ ہے، اچھے مسلمان کا اعلیٰ وصف یہ ہے، کبھی وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دے گا۔ میں آپ سے یقیناً کہہ رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں اس کو مزید مختصر کر کے میں ایک جو ہے نا وہ پینا فلیکس کی صورت میں ایک اشتہار چھپواؤں، وہ ہمارے گھر میں ہو، وہ ہماری دکان میں ہو، وہ ہماری مساجد میں ہو، وہ مین جو سماجی پوائنٹ ہیں ان کے اوپر ہو، جیسا کہ ایک آدھ ہم نے پہلے بھی کاروبار تجارت کے حوالے سے کوشش کر رکھی ہے، ٹھیک ہے، کہ اچھا مسلمان اس کی بنیادی علامتیں کیا ہیں، جس موضوع کی آج ہمیں شدید ضرورت ہے، یہ وہ بنیادی موضوع ہے۔ میں نے عرض کی ہے، پانچویں بات یہ ہے کہ جتنا بھی مسلمان امیر و کبیر ہو جائے، مالدار ہو جائے، ٹھیک ہے اس کے پاس حلال کمایا ہوا ہے، باپ کی جائیداد ہے اور شرعی طریقے سے وراثت تقسیم ہو کر اس کے پاس پہنچی ہے، ساری دنیا اس کے پاس آ جائے، کوئی غلط نہیں ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اگر وہ غریبوں کا حسب استطاعت خیال رکھ رہا ہے، اپنی جمع پونجی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو دل کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا اس کے سامنے آ جائے وہ کبھی دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح نہیں دے گا، بلکہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے گا۔ ترجیحات کا جو مسئلہ ہے اس وقت ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں توجہ کس پر رکھنی تھی اور ہم نے کس چیز کے اوپر رکھ دی ہے۔ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ ہے، عربی میں کہتے ہیں الاہم فالاہم، کیا مطلب؟ جو سب سے زیادہ اہم ہے پہلے اس کے اوپر توجہ دو،
اس کے بعد جس کی حیثیت ہے پھر اس کے اوپر توجہ دو۔ ہمارے ہاں معاملات یوں چل رہے ہیں کہ جس کا درجہ آخری ہے ہماری اس پر سب سے زیادہ توجہ ہے، اور جس کا درجہ اولین حیثیت میں ہے ہماری اس کے اوپر بالکل آخری درجے کی حیثیت۔ آخرت جس کا درجہ سب سے زیادہ ہے، جس کے لیے سارا نظام ہے، قرآن و حدیث ہے، آپ کے سامنے اس کے لیے ہماری کتنی تیاری ہے۔ لیکن دنیا جس کا کوئی تقابل نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود دنیا پر ہماری توجہ کتنی ہے۔ اس وقت یا تو کوئی شخص پریشان ہے تو صرف اور صرف اس چکر میں پریشان ہے کہ میرے گھر کی پڑوس کے اندر جو جگہ بکاؤ ہے یہ مجھے ملتی ہے یا پھر مجھے شفا کرنا پڑے گا تب مجھے ملے گی۔ کوئی کاروباری ہے وہ دکان کے اوپر صرف اور صرف ریٹ کے اوپر نگاہ رکھے بیٹھا ہے، کون سی چیزوں کا ریٹ بڑھ رہا ہے، کون سی چیزوں کا ریٹ جو ہے وہ گھٹ رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک اسے ایک ہی فکر کھائی جا رہی ہے۔ بے حیثیت مسلمان ہم سوچیں کیا ہماری زندگی کا دار و مدار یہی ہے؟ ہماری زندگی کا محور اور مرکز یہی ہے؟ یا یہ چیزیں حسب ضرورت ہمارے لیے رکھی گئی تھیں؟ یعنی ضرورت سے بڑھ کر جو خواہش تھی اس کو ہم نے ضرورت سے بھی زیادہ درجہ دے رکھا ہے۔ جس کا درجہ ضرورت کے بعد کا تھا اس کو ہم نے ضرورت سے بھی زیادہ درجہ دے رکھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترجیحات کا تعین۔ تو اس لیے اچھے مسلمان کی نشانی یہ ہے ہمیشہ وہ اپنی آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دیتے ہوئے دنیا کے ساتھ بھی وہ برتاؤ رکھے گا جو اس کو آخرت کے اندر نفع دے گا۔ یہ 5 باتیں ہیں جو اچھے مسلمان کی نشانی ہے، اور یہ ساری چیزوں پر جب عمل ہو جاتا ہے چھٹی چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے، جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان صرف پھر اپنی ذات میں نہیں جیتا، اسے صرف اپنا درد نہیں لگتا، بلکہ وہ ایک ایسا سانجھا ہو کر رہتا ہے، ایسا وہ تمام مسلمانوں کے درد کے ساتھ شریک ہو کر رہتا ہے کہ پھر جس بھی خطہ زمین پر، زمین کے جس ٹکڑے پر بھی کسی مسلمان کے درد مند ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ ضرور درد مند بھی ہوتا ہے، بے چین بھی ہوتا ہے۔ میں نے مغرب کے بعد ایسی ویڈیو دیکھی ہے، میں سچی بتا رہا ہوں میرا دل کر رہا تھا میں گھر چلا جاؤں بغیر کسی ریاکاری کے۔ میں اسی نیت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے، میں جو اپنی تعریفیں کروں مجھے کیا دے سکتے؟ اگر میرے اللہ کو منظور نہیں ہے کوئی مجھے کیا دے سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا ریاکاری کا یہی توڑ ہے، جب کبھی خیال ہے کہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہائے ہائے بلے بلے ہو رہی ہے، یہ سوچ لے کہ یہ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ میرے رب کو اگر منظور نہیں ہے کوئی بھی مجھے نہ نفع دے سکتا ہے نہ مجھے نقصان دے سکتا ہے۔ یہ اصل اعتقاد ہے۔ لیکن میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، میرا دل آج مائل بھی نہیں تھا۔ یہ جو موضوع چھڑے بیٹھا ہوں یہ اسی کی ایک یوں سمجھیں اس کا رد عمل ہے۔ ایک واقعہ ہوا، ایک مسکان نامی بچی نے، اللہ ہماری سب بہنوں کو، بیٹیوں کو اور خواتین اسلام کو، دختران اسلام کو ایسا باحیا اور باوقار بنائے کہ ان کے اندر حمیت اسلامی اور غیرت ایمانی یوں ہی نظر ہے جیسے ہمیں نظر آئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اس بچی نے جو ایک ایسے ماحول کے اندر نعرہ تکبیر کی آواز بلند کی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا خلوص تھا، یہ اس کے من کی سچائی تھی کہ غیر مسلم طبقے نے بھی اس کی حمایت کی ہے، غیر مسلم طبقے نے بھی اس کی حمایت کی اور حمایت پر وہ مجبور ہوئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے ہم اس طرح اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایک ویڈیو شیئر کی اور ہم نے اپنا سارا غیرت ایمانی کا ثبوت وہاں تک دیا، ہم نے اپنے اندر مسائل کو تلاش نہیں کیا۔ بچی کے لیے ہم کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے نا، بھئی حجاب اس کا حق ہے، اس نے اپنے حق کے لیے اسلام کا نعرہ مارے آواز اٹھائی ہے، یہی ہے۔ تھوڑا سا ہم نے کبھی جائزہ لیا ہے ہم اپنے گھروں میں کیا عورتوں کو ان کا حق دے رہے ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بات بغیر معذرت کے آپ سے کر رہا ہوں۔ وٹے سٹے کے نام پر کیا ہمارے ہاں دوسرا گھر بلا وجہ برباد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یعنی اگر میری بہن کا گھر اجڑ رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی بیٹی میرے گھر میں ہے اس کا گھر نہ اجڑے؟ وٹا سٹا اور پھر ہے ہی نہیں جناب، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے یہ بتائیں بیٹوں کے رشتوں کے لیے جتنے بیٹوں کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں کیا بیٹیوں کی رائے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے یا اپنا وہ بچپن کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی بھیڑ چڑھا دیا جاتا ہے؟ ہندوستان میں آواز اٹھی ہے عورت کے ذاتی حق کے لیے تو ہم پھولے نہیں سما رہے ہیں، ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے۔ یہ ہو گیا جناب عورت کتنی غیرت کا اس نے اظہار کیا ہے۔ ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم تو اپنی بچیوں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اپنی بیویوں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اپنی ماں کو اس ممتا کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اپنی بہن کو اس کی شفقت والا پہلو جو ہے اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الغرض بات یہ ہے
درد کو درد کی حیثیت سے سمجھیں. اگر آپ ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں اس اچھائی کا آغاز پھر اپنی ذات سے کریں. اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے کہ ایک بچی نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے تو پھر ہمیں یہ بات اگر اچھی لگی ہے تو اس اچھائی کا ثبوت اپنے گھر سے دینا پڑے گا, اپنے سماج اور معاشرے سے دینا پڑے گا. اب اس کے مقابلے میں جو رد عمل آیا ہے, جس ویڈیو کی طرف میں نے آپ کو بات کی کہ میرا دل بہت اچاٹ تھا, بہت بے چین تھا, رد عمل جو آیا ہے کیا اس کا درد بھی ہے ہمیں؟ یہ ابھی تک ہم اسی مستی میں ہیں؟ اس وقت جو ہندو مسلم فسادات ہیں نا انڈیا کے اندر, اس میں صرف مسلمانوں کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا. آپ حالات پڑھیں اور دیکھیں, اس وقت مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے, اس وقت مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے جہاں مسلمان تھوڑی تعداد کے اندر ہے. کیا ہم اس درد میں ہیں؟ کیا کبھی ہم نے کھانا چھوڑ دیا ہو کہ جناب مجھے آج کھانا اچھا نہیں لگ رہا, میں نے ایک بات سنی ہے کہ کسی بندے کے اوپر ظلم ہوا ہے, میری آنکھوں کے سامنے یار کسی نے غریب کو تھپڑ مار دیا, میرے سے آج کھانا نہیں کھایا جا رہا. کبھی ہمارے ساتھ یہ کیفیت ہوئی ہے؟ تو کیوں نہیں مانتے کہ ہمارے اندر منافقت کوٹ کوٹ کر بھری جا رہی ہے؟ کیوں نہیں ہم مانتے کہ ہم کھوکھلے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں اور روحانیت جو اسلام کی اور دین کی وہ تو ہم سے ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اس لیے چھٹی اور آخری بات یہ ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم, جس کو مسلمانوں کے اجتماعی درد کا پتہ نہیں ہے اور باخبر نہیں رہتا, وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے قبیلے سے شمار ہی نہ کرے, وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں سمجھے ہی نہ کہ میں مسلمان ہوں. اگر اسے مسلمان کا درد درد مند نہیں کرتا, مسلمان کا غم اسے اگر غمگین نہیں کرتا. تو اس لیے میں عرض کروں گا, اب جو کام حکومتی سطح پر ہیں وہ حکومت نے کرنے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے, محتاجوں کے لیے, غرباء کے لیے, فقراء کے لیے, مظلوموں کے لیے, وہ ہم میں سے ہر ایک کو حسب استطاعت اس میں حصہ ضرور ملانا ہوگا. یہ کچھ نہ کچھ بچت ہوگی کہ شاید اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں گے. جس طرح ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچ جائیں, ایک مسلمان یہ بھی ضرور سوچتا ہے کہ میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بھی منہ دکھانے کے قابل رہ جاؤں. علامہ اقبال کی طرف یہ ربائی فارسی کی منسوب ہے, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذرہائے من پذیر. میرے مالک تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں, اور محشر کے روز میری معذرتوں کو قبول کر لینا. ور حسابم رات بینی نا گزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. اگر تو میرے حساب کو لازمی سمجھتا ہے کہ اقبال کا حساب لینا ہی لینا ہے تجھے, تو پھر مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے مجھے چھپا لینا, کیونکہ میرا حساب اس لائق نہیں ہے کہ حضور کے سامنے پیش ہو سکے. سلسلہ نقشبندیہ کے بانی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے, میرے مالک اگر تیرا ارادہ ہو مجھے نہ بخشنے کا تو پھر کل بروز حشر میری آنکھوں کی بینائی اور نور واپس لے لینا, میں ان آنکھوں کے ساتھ تیرے محبوب کا سامنا نہیں کر سکتا. تو جیسے ایک مسلمان میں یہ درد ہوتا ہے نا کہ اسے یہ فکر ہو کہ میں نے کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اس زندگی کا سارا حساب دینا ہے, یہ حیا اور ادب کا بھی تقاضا ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہونے کے حوالے سے بھی خود احتسابی کریں, اپنا حساب کریں. اور یہ جو میں نے ایک 6 باتیں فہرست کے طور پر بتائی ہیں, ہر بات تفصیل اور تشریح کا تقاضا کرتی ہے, میں نے کوشش کی ہے تھوڑی تھوڑی تشریح کر کے وہ باتیں آپ کو بتا دی ہیں. اچھا مسلمان عقیدہ توحید کے بعد تمام نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اچھا مسلمان اللہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر دل میں رکھتے ہوئے محبت و عقیدت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت کا پابند ہوتا ہے. اچھا مسلمان حقوق العباد کا محافظ ہوتا ہے. اچھا مسلمان جو کچھ کھاتا پیتا ہے حلال کا خیال رکھتا ہے, حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا مسلمان دنیا پر آخرت کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے. اور اچھا مسلمان دیگر مسلمانوں کے درد کو بھی دل سے محسوس کرتا ہے, صرف محسوس نہیں کرتا, حسب استطاعت حصہ ملاتا ہے. یہ ایک کامل مسلمان کے اوصاف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دینی تعلیمات کا یہ خلاصہ اور نچوڑ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے اور حسب استطاعت